اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ اللہ کے آگے رونے سے درد سکون میں بدل جاتا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ سچ کہتے ہیں کہ لیٹ نائٹ کنورسیشنز انمول ہوتی ہیں، جیسے تہجد کے وقت اللہ سے باتیں۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی سب باتیں کیا کرو، اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ صرف اللہ کا ڈر وہ واحد ڈر ہے جو انسان کو بزدل نہیں بہادر بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے ہو تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ دروازے ممکن کے بند ہوئے ہیں، اللہ کے در کے نہیں، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ خدا کی دہلیز پر ٹھہرنا میری ساری محرومیاں مٹا گیا، میری زندگی کی تاریکیوں کو ایک چراغ روشن تھما گیا۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں، اور جب وہ رب کن فرما دیتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اپنے راز اللہ رب العالمین کو بتایا کریں، اللہ سے بہتر کوئی رازدار نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو پھر بھی تمہیں عزت دے اور پیار دے، بے شک وہ تمہارے لیے ایک بہترین رشتہ ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ تم قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، اللہ تمہارے دن پھیر دے گا۔ اب ہر تکلیف ہنسا دیتی ہے، اب ہر دلاسا رلا دیتا ہے۔ ان دنوں ایسی اداسی کی کیفیت ہے کہ میں خدا کے سامنے جھکتے ہی رونے لگتی ہوں۔ وہ راستے پہلے بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ مناسب جو لگے وہی دینا مولا، میرا کیا میں تو تجھ بھی مانگتی ہوں۔ وہ اتنا پاک ہے جس کو چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ ٹینشن، ڈپریشن، مصیبتیں، اداسیاں، سر درد اور ان کا حل نماز، تلاوت قرآن پاک ہے۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا نہ ہو۔ پھر پریشان نہیں کرتی زندگی کی ٹھوکریں جنہیں اللہ کا نام لے کر سنبھل جانے کی عادت ہو، اور قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ آغاز پر یقین مت کریں، حقیقی الفاظ ہمیشہ آخر میں ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، گیٹ کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ تجھے پانے کی طلب میں یا رب میں یہ دنیا ہار جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو،
اور بے شک مجھ پر آنے والی ہر آزمائش اور ہر خوشی تو میرے رب کی طرف سے ہی ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ یقین کر کے تیرے کن پہ مولا بڑی حسرتیں سنبھال رکھی ہیں۔ آپ بہت مصروف ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ آپ کی مصروفیات آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہیں یا نزدیک۔ تمہاری ہر آزمائش کے بدلے اللہ کی طرف سے سکون اور نعمتوں کا صلہ ہے۔ یقین کریں باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو خود سے بھی زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ والد کی ناراضگی یعنی اللہ پاک کی ناراضگی ہے، اور اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔